اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا یہ جو آج کا سبق ہے، در حقیقت میں نے جو آپ کو کتاب پڑھانی ہے اصل وہ ہے، اس کتاب کا نام ہے سراجی۔ میراث کا جو علم ہے، جو انہیریٹنس لا ہے، وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا جی انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے اصول حدیث کے حوالے سے میں سمجھاؤں گا جی، یہ آپ کو انشاءاللہ ریکارڈنگ کے بعد۔ میں فی الحال اپنے پاس ریکارڈ کر رہا ہوں، میں سمجھا دوں گا اس کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو اصل جو میں آپ کو پڑھاؤں گا جی انشاءاللہ، وہ تو میں آپ کو سراجی پڑھاؤں گا، جس کو ہم شروع کریں گے چند دن بعد انشاءاللہ، جب ہم اس کتاب سے فارغ ہو جائیں۔ لیکن اس سے پہلے، سراجی سے پہلے، یہ جو کتاب ہے خیر الاصول، ایک مختصر سا رسالہ ہے اصول حدیث کے حوالے سے، یہ بھی میں آپ کو کرواؤں گا۔ در حقیقت جو اصول حدیث کے حوالے سے آپ کی اس سال جو کتاب نصاب میں شامل ہے، وہ ہے تیسیر مصطلح الحدیث، جو کہ آپ کو معلمہ پڑھا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ معلمہ آپ کو جو پڑھا رہی کتاب تیسیر مصطلح الحدیث، ٹھیک ہے جی۔ اصل جو کتاب ہے وہ آپ کی وہ ہے آپ کے لیے اصول حدیث کے حوالے سے، لیکن اس کتاب کے ساتھ ساتھ اس رسالے کو یاد کرنا بہت ضروری ہے زبانی۔ اس کو آپ سب نے زبانی یاد کرنا ہے، اس رسالے کو، ٹھیک ہے جی۔ یاد رکھیں، جو ہمارے ہاں جو ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کا وہی علم ہے کہ آپ نے حدیث پڑھ کے اس کی تشریح کر دی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی ہم حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں تو حدیث میں دو قسم کی چیزوں سے بات کی جاتی ہے۔ ایک وہ چیز جس کو حدیث کی سند کہتے ہیں۔ سند، آپ جب حدیث کی بڑی کتابیں پڑھیں گے، بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ، ان کتابوں میں ہر حدیث کے ساتھ سند لکھی ہوتی ہے کہ اخبرنا استاذنا شیخ فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں، کہ ہمارے استاد فلاں نے ہمیں خبر دی، انہوں نے فلاں سے نقل کیا، فلاں سے نقل کیا، فلاں سے نقل کیا۔ تو اس طریقے سے یہ پوری سند ہوتی ہے۔ یہ جو سند کا اپنا ایک علم ہے، تفصیلی علم، کہ سند میں ایسا کیا فرق پڑے گا، ایسا راوی آ جائے، اس کو متن حدیث کہتے ہیں۔ اس کی تشریحات اور اس کی جو تفصیلات ہے وہ آپ حدیث میں پڑھتے ہیں، وہ دوسرا حصہ ہے حدیث کے اندر۔ تو حدیث کے اندر بہت بڑا حصہ سند کے حوالے سے ہے۔ تو سند کے حوالے سے جن چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے، جن اس علم کو پڑھایا جاتا ہے، اس علم کا نام ہے علم اصول حدیث۔ تو علم حدیث الگ چیز ہے اور علم اصول حدیث الگ چیز ہے، یہ دونوں الگ علوم ہے۔ وہ اور بات ہے کہ دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ اصول حدیث ہم پڑھتے ہیں، وہ حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو علم اصول حدیث ہے، اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں، بڑا کام ہے، لیکن اس کتاب کی جو اس علم کی جو بالکل جو نورانی قاعدہ ہے نا، بیسک جو چیزیں ہیں، اس کو ہم اس کتاب میں پڑھیں گے، اور اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں ہمارے یہ مولانا خیر المدارس کے جو ہمارے بانی مولانا خیر محمد جہانگیر رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی تصنیف ہے۔ حضرت فرماتے ہیں رسالہ حاضہ میں
اہل فن کی کتب معتبرہ سے چند مصطلحات اصول حدیث کو منتخب کر کے مترجم اور مرتب کیا گیا. جو اصول حدیث کی بنیادی کچھ اصطلاحات ہیں فرماتے ان کو میں نے منتخب کر کے اس کا ترجمہ کیا اور اس کو ترتیب دیا. ٹھیک ہے جی. آگے فرماتے ہیں ناظرین کے اطمینان و سہولت کی غرض سے ہر مضمون کے اختتام پر اس کے ماخذ کا حوالہ بین القوسین بیان کر دیے، یعنی 2 بریکٹ کے درمیان حوالہ بھی لکھا. نمبر 3، وہ طلبہ جو فن حدیث کی ابتدائی کتب کے پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کو سبقاً یہ رسالہ یاد کرانا از حد مفید ثابت ہوگا. حضرت نے یہ آج سے 100 سال پہلے لکھا ہے. اب 1443 ہے، 1344 میں حضرت نے 100 سال پہلے لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو حضرت نے سب سے پہلی چیز لکھی ہے اصول حدیث کی تعریف. اصول حدیث کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں علم اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے حدیث کے احوال معلوم کیے جاتے ہو. علم اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے حدیث کے احوال معلوم کیے جاتے. ٹھیک ہے جی. جس علم کے ذریعے احوال معلوم کیا جاتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم اصول حدیث کہتے ہیں. حدیث کے احوال کا مطلب کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث کے احوال ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے جس علم میں بحث کی جاتی ہے اس علم کو علم اصول حدیث کہتے ہیں. آگے فرماتے ہیں اصول حدیث کی غرض و غایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ حدیث کے احوال معلوم کر کے جو مقبول حدیث ہے اس کو لینا اور اس پر عمل کرنا، اور جو موضوع من گڑت روایات مردود اس کو نہ لینا اور اس پر عمل نہ کرنا، اور اس سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی بچانا. ٹھیک ہے، اس کی غرض و غایت. اور علم اصول حدیث کا موضوع خود حدیث ہے. علم اصول حدیث کا موضوع حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی بات کو بیان فرماتے ہیں خیر الاصول فی حدیث الرسول بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، علم اصول حدیث کی بعض اصطلاحیں مختصر طور پر ذکر کی جاتی ہیں. حق تعالی توفیق ثواب شامل حال رکھ کر مبتدئین حدیث کو نفع پہنچے، آمین. اصول حدیث کی تعریف. علم اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے حدیث کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اصول حدیث کی غایت، علم اصول حدیث کی غایت یہ ہے کہ حدیث کے احوال معلوم کر کے مقبول پر عمل کیا جائے اور غیر مقبول سے بچا جائے. ٹھیک ہے جی. اصول حدیث کا موضوع، علم اصول حدیث کا موضوع حدیث ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے ہمارے پاس بڑی اہم چیز ہے حدیث کی تعریف. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو اگلی بڑی اہم چیز ہے وہ حدیث کی تعریف ہے. ٹھیک ہے جی. یاد رکھیں حدیث کی تعریف یہ ہے. اصل میں حدیث کی 2 قسم کی تعریفیں کی جاتی ہیں. ایک حدیث کی تعریف کی جاتی ہے خصوصی تعریف، اور ایک تعریف کی جاتی ہے عمومی تعریف. حدیث کی خصوصی تعریف کچھ ہے اور عمومی تعریف کچھ ہے. حدیث کی خصوصی تعریف یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کو حدیث کہتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کو حدیث کہتے ہیں. دوبارہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال اور تقریرات کو حدیث کہتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کو حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
یہ حدیث کی خصوصی تعریف ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کا مطلب کہ آپ نے زبان سے کوئی بات بیان فرمائی، ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا اور صحابہ نے اس عمل کو نقل کیا کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، فلاں عمل کرتے ہوئے دیکھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال کہلاتے، وہ بھی حدیث ہے. اور تیسری چیز ہے تقریرات. یاد رکھیں تقریرات سے مراد اردو والی تقریر نہیں ہے. تقریر رسول یا تقریرات رسول کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود جاننے کے کہ یہ بندہ فلاں کام کر رہا ہے اس کو اس کام سے منع نہیں فرمایا. اس طرح بہت سے تجارتی معاملات ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فلاں تجارت کرتے تھے، حضور نے ہمیں اس سے منع نہیں کیا. اس کا مطلب یہ کہ وہ تجارت جائز ہے. اور اس قسم کی حدیث کو ہم کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ تقریر رسول کہیں گے. یعنی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ذریعے اس عمل کو برقرار رکھا. تقریر سے مراد برقرار رکھنا، ٹھیک ہے جی. تو یہ تو حدیث کی خصوصی معنی میں تعریف ہے کہ اقوال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریراتہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور تقریرات حدیث ہے. اور ایک اور چیز جس کو حدیث کی عمومی تعریف کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الحدیث بالمعنی الاعم. وہ تعریف ہے جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. حدیث کی جو عمومی تعریف ہے نا، وہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے عمومی معنی کے اعتبار سے. وہ تعریف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال افعال تقریرات، صحابہ کی اقوال افعال تقریرات اور تابعین کی اقوال افعال تقریرات، ان تینوں قسم کے جو حضرات ہیں ان کے اقوال افعال تقریرات کو ہم حدیث کہیں گے. ٹھیک ہے جی. یاد رکھیں یہ حدیث کی عمومی تعریف ہے. خصوصی تعریف وہی تھی جو میں نے عرض کر دی. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں حدیث کے لیے خبر اور اثر کا لفظ بھی استعمال، اثر الرسول، خبر بھی استعمال ہوتا ہے، اثر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اثر کا مطلب نقل کرنا، حدیث بھی نقل ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. حدیث کی لغوی معنی میں نے آپ کو نہیں بتائی. حدیث کا لغوی معنی کوئی بات کرنا، تو چونکہ حدیث کے اندر بھی کوئی بات ہوتی ہے اس لیے اس کو حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری اہم بحث یہاں یہ ہے حدیث کی اقسام. یاد رکھیں حدیث کی مختلف قسمیں ہیں، یعنی مختلف اعتبارات سے حدیث کی مختلف قسمیں، مختلف اعتبارات سے حدیث کی مختلف قسمیں، مختلف پہلو کے اعتبار سے. مثلا کسی ایک پہلو کے اعتبار سے حدیث کی ایک قسم تقسیم ہے. تو حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو حدیث کی مختلف تقسیمات ہیں، حدیث کی مختلف تقسیمات ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں انہوں نے آپ کو یہ جو بتایا کہ حدیث کی دو قسمیں ہیں، یہ صرف راویوں کی تعداد کے حوالے سے تقسیم ہے، راویوں کے تعداد کے حوالے سے. یہ جو فن ہے میں نے عرض کر دیا یہ تو صرف نورانی قاعدہ ہے. اس کی جو سب تمام اصل تفصیلات ہے وہ آپ کتاب تفسیر مصطلح الحدیث میں پڑھیں. ٹھیک ہے جی. تو حدیث کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہے، ایک قسم ہے خبر متواتر اور ایک قسم ہے خبر واحد. خبر متواتر اس کی تعریف ہی کی جاتی ہے کہ ہر وہ حدیث اس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہو کہ ان سب کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو عقل ناممکن سمجھے. کہ ایک روایت کو اتنے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو کہ عقل اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ وہ بات جھوٹی ہے.
مثال کے طور پر دنیا میں ایک ملک ہے جس کا نام ہے برازیل. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. برازیل ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا, تقریباً نہیں دیکھا ہوگا ہم میں سے کسی نے, لیکن ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ برازیل دنیا کے نقشے پر موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برازیل کے بارے میں ہم اتنے زیادہ دنیا نے بتا دیا, میڈیا نے, انٹرنیٹ نے, لوگوں نے, کہ عقل اس بات کو ناممکن سمجھتی ہے کہ برازیل کوئی دنیا میں موجود نہ ہو. آج کل تو خیر ویڈیو یہ چیزیں ہیں, اگر آپ ان چیزوں کو درمیان سے نکال کر اس طور پر دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. ہاں, تو یہ مطلب ہوتا ہے خبر متواتر کا, کہ اس کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہو کہ عقل اس بات کو امپاسبل, ناممکن سمجھے کہ یہ بات جھوٹی ہو سکتی. ایسی خبروں کو خبر متواتر کہتے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر انگریز نے 1857 کے بعد انڈیا پر قبضہ کیا تھا, ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, لیکن اس بات کو اتنے زیادہ لوگوں نے نقل کیا کہ اس بات کو ہم جھٹلا نہیں کر سکتے کہ انگریز یہاں قابض تھا پر زمین پر. ٹھیک ہے جی. تو ایسے ہی احادیث میں, ایسی احادیث جس کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہو تو ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو, ایسی حدیث کو ہم کیا کہیں گے جی, خبر متواتر کہیں گے. ٹھیک ہے جی. خبر واحد جو ہے نا, یہ اپوزٹ ہے خبر متواتر کا. خبر واحد یہ اپوزٹ ہے خبر متواتر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حدیث کے میں یہ کرائٹیریا پورا نہ ہو, یعنی خبر متواتر کی شرائط پوری نہ ہو, وہ خبر واحد ہوگی. مثلا کہ اس کے راوی اتنے زیادہ نہیں ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو. مثلا 3 راوی ہے, 4 راوی, 10 راوی. ٹھیک ہے جی. ایسی روایت کو ہم خبر واحد کہیں گے. لیکن فرماتے ہیں حدیث کی تقسیم, حدیث 2 قسم پر ہے, خبر متواتر, خبر واحد. خبر متواتر وہ حدیث ہے اس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اس قدر کثیر ہو کہ ان سب کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو عقل سلیم محال سمجھے, ناممکن سمجھے. خبر واحد وہ حدیث ہے جس کے راوی اس قدر کثیر نہ ہو, اتنی زیادہ راوی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا, آگے جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتاب آپ نے یاد کرنا ہے. کل میں نے, آپ لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پر زبانی سنانے, ہر طالبہ نے مجھے کیا سنانا ہے, آپ نے اصول حدیث کی تعریف سنانی ہے نمبر 1, اصول حدیث کی غرض و غایت سنانی ہے ہر ایک نے, اصول حدیث کا موضوع سنانا ہے, حدیث کی تعریف سنانی, حدیث کی 2 قسمیں سنانی. یہاں تک یہ جو ہے نا نمبر, یہاں تک یہ خبر واحد کی تعریف جہاں ختم ہوتی, یہاں تک مجھے سب نے سنانا ہے. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے اتنا کافی. اس کو آپ یاد کریں, ریکارڈنگ میں شیئر کروں گا, سمجھا دوں گا آپ لوگوں کو. میں یوٹیوب کا طریقہ سمجھا دوں گا, کوآرڈینیٹر کو ریکارڈنگ وہاں آپ اپلوڈ کر دیا کریں. ٹھیک ہے جی. چلیں جی, پھر آج کے لیے اتنا کافی. کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں؟ اچھا, میں نے عرض کیا کہ اصل تو میں نے آپ کو سراجی پڑھانی ہے. اصول حدیث تو آپ کو دوسری معلم میں پڑھا رہی تھی اصول حدیث میں, لیکن یہ چھوٹا رسالہ یہ میں کرواؤں گا, پھر میں آپ کو سراجی پڑھاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. چلیں جی, ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. آپ لوگوں کو آواز آ رہی تھی نا بقایا بقایا کو, آواز کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہیلو, آواز آ رہی تھی نا سب کو؟
سر آخر میں تھوڑی سی کٹی ہے، پہلے آ رہی تھی. اچھا اچھا اچھا، تو بس آپ نے جو آج میں نے پڑھایا خبر واحد کی تعریف تک، اس کو سب نے جو ہے وہ زبانی سنانا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، آواز آ رہی ہے؟ آپ چیٹ میں بھی جواب دے سکتی، چیٹ میں. ٹھیک ہے جی، چلیں جی ٹھیک ہے، السلام علیکم.